ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، اور جو شخص نہیں طاقت رکھتا منکم تم میں سے طولا نکاح کرنے کی، تو طولن کا معنی ہے مال کے اعتبار سے طاقت رکھنا، یعنی وہ بیوی کے اخراجات نہیں اپنے اوپر آنے والی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، تو اس سے بعض علماء نے مالی جو ہے وسعت وہ مراد لی ہے، اور البتہ بعض نے اس سے مراد جو ہے جسمانی قوت بھی مراد لی ہے، لیکن صحیح جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ جو تم میں سے مالی طاقت نہیں رکھتا این کہ یہ کو نکاح کرے المحسناتی پاک دامنا، المحسن آزاد عورتیں، المؤمناتی ایمان لانے والیاں، اگر آزاد مومنہ عورتوں سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا فمما پس ان عورتوں میں سے ملکت ایمانکم جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہیں، من فتیاتکم المؤمنات تمہاری مومنہ لونڈیوں میں سے، مومنہ عورتوں میں سے، مومنہ کواری بچیوں میں سے جو تمہاری لونڈیاں ہیں، فتیات یہ فتاتن کی جمع ہے، اور فتات کہتے ہیں لڑکی کو جو کواری ہو، تو یہ مراد ہے مومنہ کنواریاں جو تمہارے جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہیں، تو تمہارے دانے ہاتھ مالک سے مراد جو مسلمانوں کی ملکیت میں لونڈیاں ہیں آزاد عورتوں کے مقابلے میں جو لونڈیاں ہیں وہ مراد ہیں۔ تو یہاں یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص طاقت نہیں رکھتا یہ کہ وہ نکاح کرے المحسنات آزاد عورتوں سے مومنہ سے، تو یہاں شرط یہ لگائی گئی ہے کہ نکاح کے لیے مومنہ عورتوں کا انتخاب کرنا چاہیے، اسی طرح عورتوں کے لیے جو جن مردوں کا انتخاب کیا جائے وہ بھی مومنہ ہونے چاہیے، تو البتہ اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، تم اپنی بچیوں کا نکاح مشرکوں سے نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں، سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، اور فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، مومن غلام مشرک آزاد آدمی سے بہتر ہے، اگر نکاح میں کوئی مشرک کا رشتہ آ رہا ہے وہ آزاد، لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی غلام ہے اور مومن ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن غلام سے نکاح کرنا بہتر ہے بنسبت مشرک آزاد سے۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ یہ تو تھا ولیوں کو خطاب کہ تم اپنی بچیوں کا نکاح مشرکوں سے نہ کرو، اور اسی طرح مردوں کو خطاب ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، اور نہ تم نکاح کرو مشرکہ آزاد عورتوں سے حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں، اور آگے فرمایا ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکہ، اور مومنہ باندی جو ہے مومنہ لونڈی اس سے نکاح کرنا بہتر ہے آزاد مشرکہ عورت سے۔ تو یہاں جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ مومن کا انتخاب ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام کے تنکح المرأۃ لاربعین، عورت سے نکاح جو 4 چیزوں کی بنا کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا فظفر بذات الدین، تم دین والی کا انتخاب کرو، تریبت یداک، تیرے دونوں ہاتھ خیر سے بھر جائیں گے۔ تو فرمایا کہ فمما ملکت ایمانکم، پس ان عورتوں میں سے جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہیں، من فتیاتکم تمہاری کنواریاں لڑکیاں، المومنات مومنہ جو کنواریاں ہیں تمہاری لونڈیوں میں سے ان سے نکاح کر لو، واللہ اعلم بایمانکم، اور جو بظاہر تو آپ ایماندار مومنہ کو دے کر ہی نکاح کریں، باقی اللہ کو زیادہ پتہ ہے تمہارے ایمان کا، کون کتنا مومن ہے یہ تو اللہ کے، جیسے میں فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تم اپنے تزکیہ نہ بیان کیا کرو، اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ کون زیادہ متقی ہے کون زیادہ پرہیزگار ہے۔ فرمایا بعضکم من بعض، تم سب بعض سے ہو، ہے تم ایک دوسرے کی اولاد سے ہی ہو، تو اگر لونڈیاں مل جائیں مومنہ تو ان سے نکاح کر لو بنسبت مشرکہ آزاد عورتوں سے، اسی طرح اگر آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں، تو یہاں اس آیت سے یہ دلیل ملتی ہے کہ لونڈی سے نکاح کرنا جو ہے یہ آزاد آدمی کے لیے 2 شرطوں کی بنا پر جائز ہے۔ پہلی شرط
کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، جو تم میں سے آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا مالی طور پر، یعنی آزاد عورت کا حق مہر اس کے اخراجات وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ پہلی شرط ہے کہ لونڈی سے نکاح کرنے کی۔ اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ، آپ اس آیت کے آخر میں جا کر دیکھیں، آخر میں یہ الفاظ ہیں ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ، یہ اجازت لونڈی سے نکاح کرنے کی اس آدمی کے لیے ہے جو تم میں سے اپنے اوپر گناہ کا خوف محسوس کرتا ہے۔ اور یہاں آنت سے مراد زنا ہے۔ اگر بندہ اسے اپنے ایمان کی فکر ہے، مجھ سے کوئی بدکاری نہ ہو جائے، کوئی گناہ نہ ہو جائے، تو پھر اسے جو ہے اگر اتنی طاقت نہیں کہ نکاح آزاد عورت سے کر سکے تو لونڈی سے نکاح کر لے، گناہ سے بچ جائے، یہ اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے رہے ہیں۔ تو لونڈی سے نکاح کر لو تاکہ گناہ سے بچ سکو۔ تو نبی علیہ السلام سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نوجوانوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے مالی طور پر طاقت رکھتا ہے، جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، جو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ تو فإنہ اغض للبصر، یہ نگاہوں کو جھکانے والا ہے، وہ احسن الفرج، اور انسان کو پاک دامن بنانے والا ہے۔ اور فرمایا کہ ومن لم یستطع، اور جو طاقت نہیں رکھتا، فعلیہ بالصوم، تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھ لے، فإنہ لہ وجاء، تو یہ روزے رکھنا اس کے لیے گناہوں سے ڈھال بن جائیں گے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو یہاں لونڈی سے نکاح کی دو شرطیں بیان کی ہیں، ایک ہے کہ آزاد اور سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں، اور دوسری ہے کہ اگر وہ گناہ کا خوف محسوس کرتا ہے تو پھر اس کے لیے اجازت ہے۔ تو فرمایا کہ فَانْكِحُوهُنَّ، تم لونڈی سے اگر تم نے نکاح کرنا ہے، لونڈی اگر تمہاری اپنی ہے پھر تو نکاح کی ضرورت نہیں، تم ویسے اسے استعمال کر سکتی ہو، لیکن اگر لونڈی کسی کی ہے تو پھر اس کے مالک سے اجازت لے کر اس سے نکاح کیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ، پس تم نکاح کر لو ان لونڈیوں سے بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے اہل کی اجازت کے ساتھ، یعنی ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ تم ان کے اہل کی اجازت کے ساتھ ان لونڈیوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ تو اگر لونڈی کے ساتھ نکاح اس کے مالک کی اجازت کے ساتھ کیا جائے گا تو جو آزاد ہوتا ہے اس کے ساتھ نکاح بالاولیٰ اس کے ولی کی اجازت کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا نکاح الا بولی، کہ کسی عورت کا کوئی نکاح اتنی دیر تک نہیں صحیح جب تک ولی نہ پایا جائے، تو ولی کے بغیر نکاح نہیں۔ اور ایک روایت میں ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، جون سی بھی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ تو اس سے پتہ چلا جب کورٹ میرج کی جاتی ہے تو وہ چونکہ والدین کی اجازت کے بغیر ہوتی ہے، تو چاہے ہماری حکومت اسے صحیح قرار دے، لیکن جو حکومت کا اقدام بھی شریعت کے خلاف ہوگا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اس لیے ولی کی اجازت سے بغیر جو نکاح ہوگا وہ باطل ہوگا، وہ نکاح نہیں ہوگا، اور جب تک ایسے میاں بیوی اکٹھے رہیں گے وہ گنہگار ہوں گے۔ البتہ ان پر حد نہیں لگے گی کیونکہ انہوں نے اس حکومت کے جو غلط مفتیوں کے فتووں کی بنا پر انہوں نے یہ اقدام کیا ہے، یا شریعت کے جو حکومت کے قانون کے طور پر انہوں نے یہ اقدام کیا ہے، تو اس لیے ان پر حد نہیں لگائی جا سکتی، لیکن یہ کہ وہ ہوں گے وہ گناہ گار۔ البتہ نکاح ان کا باطل ہوگا جب ان کو پتہ چلے تو ان کو اپنے والدین سے اجازت لے کر اس کا نکاح دوبارہ کیا جائے، یا صرف اجازت والدین دے دیں تو پھر بھی کفایت ہو سکتی ہے۔ جیسے جاہلیت کے جو نکاح تھے اسلام لانے کے بعد اسلام نے ان کو باقی رکھا ہے، اسی طرح اگر انہوں نے پتہ نہیں تھا تو نکاح ایسا ہو گیا تو بعد میں پتہ چلا تو والدین سے اجازت دے لی، پھر بھی وہ نکاح صحیح تصور کیا جائے گا۔ یہاں فن کے ہن، پس تم نکاح کرو تم ان لونڈیوں سے بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے اہل کی اجازت کے ساتھ۔ جب لونڈی سے
نکاح اس کے مالک کی اجازت کے ساتھ ہے تو پھر آزاد عورت سے نکاح بطریق اولا اس کے ولی کی اجازت کے ساتھ ہوگا۔ آگے ہم وآتوہن اجورہن، تو اب لونڈیوں سے اگر تم نے نکاح کرنا ہے تو ولی کی اجازت ہو اور دوسرا اس کا حق مہر بھی دو۔ وآتوہن، اور دو تم ان لونڈیوں کو اجورہن، ان کی اجرت، اجورہن سے مراد ان کا حق مہر ہے، یا اجورہن سے مراد ان کا حق مہر ہے، ان کو حق مہر ادا کرو۔ آگے فرمایا کہ بالمعروف، یہ اچھے طریقے سے ہونا چاہیے، یعنی مراد کیا ہے کہ ان کا حق مہر یہ نہیں کہ کہو کہ ٹھیک ہے میں دوں گا اور بعد میں دے نا، یا جو مقرر طے ہوا تھا اس سے کم دے، تو یہ لونڈی ہے اس نے کون سے مجھ پر وہ کیس کر دینا ہے، تو یہ کمزور درجے کی ہے، تو نہیں، اسے آسان طریقے سے اس کا حق مہر ادا کیا جائے جیسے آزاد کا ادا کیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ تم ان سے جو ان کا حق مہر دو اور ان سے تم نکاح کرو، محسنات، اس حال میں کہ وہ عورتیں کیا ہے پاک دامنہ ہوں۔ اگر لونڈی سے بھی نکاح کرنے پیچھے فرمایا تھا فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، مومنہ لونڈی کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں دوبارہ اسی مسئلے کی تاکید بیان کی جا رہی کہ محسنات، کہ وہ عورتیں پاک دامنہ ہوں، جن لونڈیوں سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ پاک دامنہ عورتیں ہوں، غیر مصافحات، وہ بدکارہ نہ ہوں، ٹھیک ہے، غیر مصافحات یعنی وہ بدکار اور زانیہ نہ ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ وہ پکڑنے والی ہوں اخدان خفیہ دوست۔ تو یہاں دو باتیں بیان کی گئی ہیں جاہلیت کی۔ تو عرب کے جو لوگ تھے وہ پہلی صورت کو برا سمجھتے تھے اور جو دوسری صورت تھی اس کو جائز قرار دیتے تھے، تو یہاں شریعت نے دونوں صورتیں منع کر دی۔ تو غیر مصافحات، نہ وہ بدکارہ ہوں، مصافحات یہ مصافحت ان کی جمع ہے، اور مصافیہ اس عورت کو کہتے ہیں جو بھی کوئی اسے برائی کے لیے بلائے اور وہ برائی پر کیا ہے برائی کو کی دعوت کو قبول کر لے، اسے مصافیہ کہتے ہیں۔ تو مصافیہ ہر وہ عورت جس کو کوئی بھی برائی کے لیے بلائے اور وہ اس کی دعوت کو قبول کر لے، تو یہ جسے بازاری عورتیں ہوتی ہیں۔ دوسرا ولا متخذات اخدان، اور نہ وہ خفیہ دوست پکڑنے والی، یہاں اشارہ ہے ایک شخص کے ساتھ ہی ان کے آپس میں غلط روابط ہیں، غلط مراسم طے کر لیے اور پھر اسی کے ساتھ اس کے غلط تعلقات ہیں، تو یہ بھی نہ ہو، یعنی مطلق طور پر برائی کو قبول کرنے والے بھی نہ ہوں، جو انہیں پیسے دے اور وہ برائی کر لیں، ایسے بھی نہ ہو۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی ایسی ہوں کہ وہ خفیہ دوست پکڑنے والی، کسی ایک کو اپنا دوست بنا رکھا اور اسے اپنے تلذذ حاصل کرتی ہیں یا ان سے بدکاری کرتی ہیں، تو یہ دونوں صورتوں کی شریعت نے نفی فرما دی ہے۔ تو ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی وہ خفیہ دوست پکڑنے والی ہوں۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، جب وہ پاک دامنہ ہوں، یا فَإِذَا أُحْسِنَّ دوسرا جب وہ ان کی شادی کر دیجئے، تو پیچھے ذکر کیا تھا کہ محسنات کے کئی معنی ہوتے ہیں، محسن جو ہے شادی شدہ کو بھی کہتے ہیں، محسن آزاد کو بھی کہتے ہیں، اور محسن پاک دامن کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں تینوں معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہیں احسنہ کا جب وہ مسلمان ہو جائیں، تو جب کہ بعد تابعین کہتے ہیں کہ جب وہ پاک دامنہ ہو جائیں، اور تیسرا معنی کہ جب وہ شادی شدہ ہو جائیں، تو چونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں راجع معنی جو لینا مقصود ہے وہ یہی ہے کہ جب وہ شادی شدہ ہو جائیں، فائزہ احسن اے فائزہ زوجنا، جب ان کی شادی کر دی جائے، یعنی جب وہ عورتیں کسی کے نکاح میں، وہ لونڈیاں کسی کے نکاح میں آ جائیں، کیونکہ پیچھے تو پہلے ہی بیان کر دے کہ مومنہ لونڈی ہو، بدکارہ نہ ہو، تو لہذا احسنہ کا معنی مسلمان ہونا لینا، یا احسنہ کا معنی کیا کہ پاک دامنہ لینا، یہ کسی لحاظ سے بنتے ہی نہیں ہے، کیونکہ پیچھے پہلی وضاحت ہو چکی ہے کہ مومنہ لونڈی ہونی چاہیے اور خفیہ اور
نہیں ہے، کسی قسم کے دوستوں کو دوست پکڑنے والی نہ ہو. لہٰذا یہاں مفہوم یہ کہ فائزہ زوجنا، یعنی جب فائزہ اوسننا اے فائزہ زوجنا، جب ان کی شادی کر دی جائے. اگر لونڈی کا نکاح کسی آزاد آدمی سے کر دیا، ایک آدمی کی لونڈی تھی، اس سے کسی آدمی کا کہ اپنی لونڈی کا نکاح مجھ سے کر دو، اور اس نے اپنی لونڈی کا نکاح کسی آزاد آدمی سے کر دیا، پھر وہ شادی شدہ ہو چکی ہے. فَإِنْ أَتَيْنَا، بس اگر وہ آئیں بفاحشۃ کسی بدکاری کو، عطا یاتی ہوتا آنا، تو یہاں اگر باغ سے اس کو متعدی کیا جائے تو یہ کہ اگر وہ آئیں کسی فحش کام کو، یا اگر وہ فحش کام لے کر آئیں، بدکاری کریں، فعلیہن، تو ایسی عورتوں پر، ایسی لونڈیوں پر نصف ما، نصف ہے ما اس سزا کے، علی المحصنات، جو آزاد عورتوں پر ہوتی ہے، من العذاب سزا. فعلیہن، پس ان لونڈیوں پر، نصف ما، آدھی ہے ما اس سزا کے، علی المحصنات، جو پاک دامنوں پر ہوتی ہے، من العذاب سزا، یعنی جو سزا آزاد عورت کو دی جاتی ہے گناہ کرنے پر، تو اسی طرح ان کی سزا کیا ہے، وہ اس کے نصف ہوگی. یعنی اگر آزاد عورت بدکاری کرے تو اسے 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، تو غلام کو 100 کی بجائے، غلام یا لونڈی اگر بدکاری کریں تو انہیں 100 کی بجائے 50 کوڑے مارے جائیں گے. تو یہ حکم ہے کہ اس کو آدھی سزا دی جائے گی. تو البتہ یہ ہے کہ صحیح قول کے مطابق غلام یا لونڈی کو رجم نہیں کیا جاتا. اگر وہ شادی شدہ ہو اور بدکاری کرے تو اسے رجم نہیں کیا جائے گا. یہ البتہ جو ہے صحابہ کا آپس میں اس بات میں اتفاق ہے. تو اگر ایسی شادی شدہ کر لیں تو ان پر کیا حد نہیں ہوگی. تو یہ ہے کہ شرط یہ بیان کی فائدہ اوسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما المحصنات من العذاب. تو بعض نے یہ منع کیا کہ فائزہ اسلمنا، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود، تو وہاں اس وقت اس آیت کے مفہوم کا تعلق پچھلی آیت سے نہیں ہوگا، یہاں سے نیا حکم بیان کیا جا رہا ہے. اگر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا معنی لیا جائے کہ فائزہ اسلمنا، جب وہ مسلمان ہو جائیں، پھر مسلمان ہونے کے بعد اگر وہ کسی فحش کام کو کریں، تو یہاں پیچھے جو شادی کی بات تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور یہاں ایک نیا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ مسلمان ہو جانے کے بعد اگر کوئی غلام یا لونڈی بدکاری کریں تو انہیں آدھی سزا دی جائے گی جو سزا آزاد عورت کی تھی. تو بعض نے کہا کہ من العذاب تک فائزہ اس سے نہ لے کر من العذاب تک، یہ کلام جو ہے یہ اس میں جملہ جو ہے یہ معترضہ ہے، یہ اس میں سابقہ کلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہاں سے نئی کلام شروع کی جا رہی ہے. البتہ اس میں اہل علم کے درمیان شروع سے فرق پایا جا رہا ہے کہ یہ اگر کیا شادی شدہ جو اگر گناہ کرے لونڈی یا غلام تو اسے رجم کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. تو البتہ اس میں اختلاف ہے. تو حکم جو واضح قرآن کریم کی آیت سے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اسے آدھی سزا دی جائے گی. اور فرمایا کہ ذالک، یہ جو اجازت دی جا رہی ہے لونڈیوں سے نکاح کرنے کی، لمن اس آدمی کے لیے خاشی العنتا، جو خوف خاشی یکشا کا مطلب ڈرنا، جیسے خشیت الہی آپ نے سنا ہوگا، تو جو ڈرے خوف محسوس کرے، العنتا گناہ کا نافرمانی کا، منکم تم میں سے. تو یہاں انت سے مراد زنا مراد ہے کہ جسے بدکاری کا زنا کا خوف ہو، وہ اپنے جذبات اپنے احساسات پر قابو نہیں رکھ سکتا، تو اسے چاہیے پھر نکاح کرنے میں جلدی کرے. اور اگر آزاد میسر نہیں تو چاہے لوگوں سے نکاح کر لے لیکن گناہ سے بچ جائے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم اگر صبر کا مظاہرہ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ آزاد عورت سے نکاح کرنے بہت لحاظ سے خیر ہے. لونڈی سے نکاح کرو گے تو اس میں کئی قسم کے مسائل اور کئی الجھنیں پیدا ہو جائیں گی. تو اگر صبر کا مظاہرہ کر لو اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو
تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اور یہ کہ تم صبر کرو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں صبر کرنا اور گناہوں سے بچ کر، یہاں صبر کی اصل میں 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے الصبر علی البلاء، آزمائش پر صبر کرنا، تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ ایک ہے الصبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر صبر کرنا، کہ پکے رہنا اور اطاعت کرتے رہنا ہمیشہ، اور نیکی پر صبر کرتے رہنا، نیکی پر قائم دائم رہنا۔ اور تیسرا ہے الصبر عن المعصیہ، گناہ سے بچنے پر صبر کرنا۔ خواہشات نفسانوں سے بڑا مجبور کرتی ہیں، دھکیلتی ہیں، لیکن وہ پھر بھی صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے بڑی خیر و برکت ہے، اور تمہارے لیے یعنی وہ بہتر ہے۔ تو یہاں یہ بیان کیا کہ یہ اس آدمی کے لیے جو صبر کا مظاہرہ کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہاں بہتر کیوں ہے؟ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا کہ تاکہ جو بچے ہوں گے وہ غلام تصور نہ کیے جائے، تو یا نہ کہ بچہ غلام نہ پیدا ہو، حالانکہ ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، کیونکہ اگر آزاد آدمی کسی لونڈی سے نکاح کرتا ہے تو بچہ آزاد ہی ہوگا، بچہ غلام نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ حکم جو ہے، یہ بعض نے جو محسن نے مانا لیا ہے، یہ کسی لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ اب بتانا واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اگر تم صبر کا مظاہرہ کرتے ہو اگر تو اللہ تمہارے سابقہ گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ رحم کرنے والا ہے۔ تو کافی ہے میرا خیال، ٹائم کتنا ہو گیا؟ میرا خیال اب حدیث کا سبق پڑھ لیں، باقی پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔